سرکار اعظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، یفقہہ فی الدین۔ اس کا علماء نے ترجمہ کیا، اس کی تشریح فرمائی کہ یجعلہ عالما، اللہ تعالیٰ اس کو دین کا عالم بنا دیتا ہے۔ اب یہ حدیث پاک آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، اس پر ایک نقطہ میں ذکر کر کے اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ عربی گرامر کے اعتبار سے آپ دیکھیں، آپ نے یہ اصول پڑھا ہوگا کہ اگر اس میں نکرہ نفی کے سیاق میں آئے، یعنی کلام نفی والا چل رہا ہے، کوئی ایسا کلمہ موجود ہے جس سے جملہ مثبت کے بجائے منفی ہو رہا ہے، نیگیٹو جملہ ہے، تو نکرہ کے تحت، نفی کے تحت جب نکرہ آتا ہے تو اس میں نکرہ کے معنی میں عموم ہوتا ہے۔ یہ آپ نے اصول پڑھا ہوگا، اصول فقہ میں بھی پڑھا ہوگا کہ نکرہ تحت نفی عموم کا فائدہ دیتا ہے، معنی میں وسعت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر اس میں نکرہ سیاق شرط میں آئے، یعنی عربی کا ایک جملہ ہے، ایک سینٹنس ہے جو شرط اور جزا پر مشتمل ہے، اور شرط والے حصے میں اگر کوئی اسم آتا ہے جو نکرہ استعمال ہوتا ہے، تو اب شرط کے پیرائے میں، شرط کے سیاق میں آنے کی وجہ سے اس نکرہ کے معنی میں بھی عموم اور وسعت آ جاتی ہے۔ تو اس قاعدے کے تحت شارحین حدیث نے بخاری شریف کی اس حدیث پاک کی جب شرح فرمائی تو فرمایا کہ جو خیرن ہے، خیرن کا لفظ ہے، یہ اس میں نکرہ ہے، اور یہ من جو شرط کے لیے آیا ہے اس کے شرط کے تحت آ رہا ہے، نکرہ تحت شرط آ رہا ہے، نکرہ جو ہے وہ شرط کے سیاق میں آ رہا ہے، لہٰذا اس میں عموم آئے گا۔ تو اب خیرن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ شارحین نے اس کی شرح کی خیرن کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ جس سے بہت زیادہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اچھا، اسی طرح دوسرا قاعدہ علماء کرام نے اسی مقام پر بیان کیا کہ جو عربی کلمات کے آخر میں تنوین آتی ہے یہ بھی معنی سے خالی نہیں ہوتی، یہ بھی کئی معانی کے لیے آتی ہے، اس کے بھی کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کسی کلمے کے آخر میں، نکرہ کے آخر میں تنوین اس مقصد سے لائی جاتی ہے کہ اس نکرہ میں جو معنی ہے اس معنی کی کثرت کو، عظمت کو بیان کرنے کے لیے آخر میں تنوین آتی ہے، جس کو تنوین تعظیم کہا جاتا ہے۔ تو شارحین حدیث نے فرمایا کہ اس حدیث پاک میں خیرن پر جو تنوین آئی ہے یہ تنوین تعظیم ہے، تو اگر تنوین کو تنوین تعظیم مانے اس صورت میں بھی، اور شرط کے سیاق میں یعنی شرط والے حصے میں اس میں نکرہ آنے کے اعتبار سے اس میں عموم مانا جائے، دونوں ہوئی صورتوں میں اس خیر اور بھلائی سے مراد کوئی معمولی بھلائی نہیں ہے بلکہ بہت بڑی بھلائی مراد ہے۔ یہاں تک کہ شارحین نے لکھیا، ارشاد فرمایا اس کے تحت کہ جمیع الخیرات، یعنی اللہ تبارک و تعالی جس شخص سے بہت زیادہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اس کو عالم دین بننے کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نزہۃ القاری میں جب اس حدیث پاک کا ترجمہ فرمایا تو آپ کے الفاظ یہاں کی ورڈنگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے بہت زیادہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔